بڑی توجہ اور بڑے غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، کیا میں نے کہا؟ نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، خیرات کرنے والا، حج عمرے کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، بڑا متقی پرہیزگار، اس کا انتقال ہو گیا۔ کل نفس، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ۔ اب سنو یار، وہ بندہ جو متقی پرہیزگار بڑا تھا، اس کو بھی موت آ گئی۔ اچھا، یہ آپ نے بھی پتہ نہیں محسوس کیا کہ نہیں کیا، جب کسی کا دوست یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے نا، تو پھر دل میں خواہش ہوتی ہے یار پتہ چلے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کے بھی جو چاہنے والے تھے، ان کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہمیں پتہ چلے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ بیت رہا ہے۔ میں سب کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی، لیکن حالت یہ ہے جب کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے، راستے میں کوئی تویا، کوئی گڑھا نظر آتا، بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگ آ کے اٹھاتے، حضرت جی ہویا کیجئے۔ فرمایا اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے۔ وہ کہتے جی آپ تو قطعی جنتی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے کہ پوری کائنات میں کسی کو یہ شان نہیں ملی کہ آپ کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور کسی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ تو ذوالنورین ہیں۔ تو آپ کا جواب سنو، آج ہم سال میں 1 مرتبہ میلاد شریف منا کے سمجھنے ساڑی جنت پکی ہو گئی۔ نمازاں پڑھن دی لوڑ نہیں، روزے رکھن دی لوڑ نہیں، اور سیدھا جنت چ چھالا مار دے جاواں گے۔ اور صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ وہ نیکیاں کر کے بھول جاتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد رکھا کرتے تھے اور اس پر رویا کرتے تھے۔ آج ہم گناہوں کو یاد نہیں رکھتے، نیکیاں یاد رکھنے۔ فرمانے لگے میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو پہلی منزل میں پھنس گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ ان کے چاہنے والوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہمیں پتہ چلے یار یہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے، روزے بڑے رکھتے تھے، تو ہمیں پتہ چلے قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ بھی تھا۔ خیر چند دن گزرے، خواب کے اندر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پہلا ہی سوال کیا، حضرت جی آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے بس کچھ نہ پوچھو، قبر میں میرے اوپر بڑی سختی آئی، بڑی سختی آئی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ کہنے لگا بڑی سختی آئی، جب تم دفن کر کے مجھے واپس چلے گئے تو میری قبر میں 2 فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آئے، اور ان کی گرجدار آواز نے مجھے بیدار کر دیا، اور انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ ما ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟
کہنے لگا مجھے کسی سوال کا جواب نہ آیا. میں پھر ریپیٹ کروں, یہ کون ہے بندہ؟ نمازی, پرہیزگار, متقی, تہجد گزار, حج عمرے کرنے والا, خیر خیرات کرنے والا. اور اگر کوئی قبر میں جوابات صحیح نہ دے پائے تو اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور جو جواب آپ صحیح دے دے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. کہنے کا قریب تھا کہ میری قبر میں بھی جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی. اچانک میرے اور فرشتوں کے درمیان ایک نورانی شکل والے بزرگ آ کر حائل ہو گئے, اور انہوں نے مجھے سارے سوالوں کے جواب بتلا دیے. میں نے وہ جواب سن کر فرشتوں کو دیے تو فرشتوں نے مجھے کامیاب قرار دے دیا. جب وہ بزرگ واپس پلٹنے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا. حضرت صاحب آپ ہیں کون جو میرے اس وقت کام آئے جیسے ماں باپ میرے کام نہ آئے؟ میری اولاد, میرے رشتہ دار, میرے لنگوٹیے یار, میرا سرمایہ, میرا مال میرے کام نہ آیا. آپ ہیں کون؟ جہاں قبر میں میری مدد کے لیے آ گئے. تو وہ نورانی شکل والے بزرگ ارشاد فرمانے لگے, اے بندے تو دنیا میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کو میری نورانی شکل میں بنا کر قبر میں تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے. کہنے لگا میں نے ان سے عرض کی, حضرت صاحب آپ مجھے یہ بتلاؤ, میں مسلمان نہیں مرا تھا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں روزہ نہیں رکھتا تھا, کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ کہنے لگے بے شک تو مسلمان مرا, تو نمازی بھی تھا, روزے بھی رکھتا تھا, زکوٰۃ بھی, خیرات بھی کرتا تھا, حج عمرے بھی کرتا تھا. کہنے لگا پھر قبر میں اتنی سختی کیوں آئی؟ کہنے لگے صرف ایک وجہ سے, وہ کون سی کہ تو زبان کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا. انگلش کا محاورہ ہے تھنک بیفور یو اسپیک, پہلے تولو پھر منہ سے بولو. جب زبان سے بات نکالنے لگو تو یہ سوچ لو میں بات کرنے کیا لگا ہوں, کیونکہ یہ فرشتے کرام کاتبین سب لکھتے جا رہے ہیں. ہم بولنے سے پہلے کبھی سوچا ہے؟ غیبتیں, چغلیاں, بے حیائی کی باتیں, گالی گلوچ, یہ ہمارا ورتیرہ بن چکا ہوا ہے. حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ کیمیاء سعادت میں نقل کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں گالیاں نکالتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو. وہ قیامت کے روز کتے کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج کوئی بیوی کو گالیاں نکال رہا ہے, کوئی بچوں کو گالیاں نکال رہا ہے. استاد شاگرد رکھے ہوئے دکان پہ, انہوں نہ لے کے نہیں گالی نکال کے بلاتا ہے. اور دو دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو جو جتنی بڑی بڑی گندی گالیاں نکالتے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں بڑے لنگوٹیے یار نہیں. میں کہتا نہیں کیویں پتہ کھانا گالاں جو کٹ دینے. ارے مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتا ہے سلام کرتا ہے, سلامتی بھیجتا ہے, تو گالیاں نکال رہا ہے.